نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کافر تو ایمان نہیں لا رہے ہیں، قریب میں ایک خوشحال بستی ہے طائف کے نام سے، وہاں جا کر محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لوگ ایمان لے آئے۔ مکہ سے طائف یہ 120 کلومیٹر کا سفر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں پتھریلے راستوں سے ہو کر پہاڑوں پر چڑھ اتر کر پیدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے، اور وہاں پہنچ کر اس بستی کے اندر 3 قبیلے تھے، 3 بھائیوں کے، تینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ ایک کا نام عبد بتایا جاتا ہے، ایک کا نام مسعود بتایا جاتا ہے، اور ایک کا نام حبیب بتایا جاتا ہے۔ تینوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی۔ ایک نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ کوئی ملا نہیں نبی بنانے کے لیے کہ اس نے تمہیں نبی بنا دیا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ کعبۃ اللہ کی اس سے بڑی کیا توہین ہوگی کہ تم جیسا شخص پیغمبر ہے۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تم واقعی میں نبی ہو تو تم سے بات کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر تم نبی نہیں ہو، جھوٹے ہو، تو تم سے بات کرنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ یہ کہہ کر تینوں نے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا، اور آپ سے کہا کہ جہاں تک ہو سکے، جتنا جلدی ہو سکے اس بستی کو چھوڑ دو۔ اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کچھ بدماشوں کو پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا کہ ان کو پتھر مار مار کر طائف کی بستی سے باہر نکال دیا جائے۔ اس سفر میں جو رفیق سفر تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ آپ کی ڈھال بن گئے، اور کوشش یہ کرتے تھے کہ کوئی پتھر آقا کو نہ لگے، میرے نبی کو نہ لگے، لیکن پھر بھی کئی پتھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے۔ آپ لہو لہان ہو گئے۔ جب طائف سے باہر نکل آئے تو طائف کے باہر جو قریش کے 2 سردار تھے، عتبہ اور شیبہ، ان کا ایک باغیچہ تھا انگور کا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے کے باہر تھوڑا ٹھہرے تو کافروں نے جب آپ کی حالت کو دیکھا تو انہیں ترس آ گیا، اور اپنے خادم کو بلا کر کہا کہ جاؤ ان کی حال خیریت معلوم کرو، اور ایک پلیٹ کے اندر انگور رکھ کر لے جاؤ اور ان کی خدمت میں پیش کرو۔ چنانچہ وہ غلام آپ کے پاس آیا انگور لے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اور بسم اللہ پڑھ کر وہ انگور جب کھایا تو اس غلام نے کہا کہ اس نام کو یہاں لینے والا کوئی نہیں ہے، آپ یہ نام کیسے لے رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے اس کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام عداس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ عیسائی ہوں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم نینوا کے رہنے والے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ نینوا میں ہمارے ایک بھائی گزرے ہیں یونس بن متیٰ، یونس علیہ السلام۔ تو یہ بات سن کر وہ غلام بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ یونس علیہ السلام ہماری بستی میں نبی گزرے ہیں اور بہت پہلے گزرے ہیں، اور نینوا یہاں سے بہت دور ہے، تو آپ کیسے ان کو جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اس لیے وہ ہمارے بھائی تھے۔ جب یہ بات اس نے سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چوما، ہاتھ کا بوسہ لیا اور ایمان لے کر آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک بہت بڑی درد بھری دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہوں، اور لوگ جو بے قدری لوگوں نے جو میرے ساتھ کی ہے اس کا بھی میں گلہ اور شکوہ کرتا ہوں۔ آپ کمزوروں کی سننے والے ہیں، اور آپ یہ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو میں اس چیز سے راضی ہوں، لیکن اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میرے لیے بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر کر آگے بڑھے ہیں تو ایک مقام ہے مقام قرن الثعالب، وہاں پر ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ جو بھی کہیں گے، اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں گا، طائف کی پوری بستی پس کر رہ جائے گی۔ آپ مجھے حکم دیے، آپ کا حکم کہ میں تابع ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یہ جو میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد اتنا بابرکت ثابت ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد پوری طائف کی بستی مسلمان ہو گئی۔
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحمت للعالمین ہیں، کتنے رحم دل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا نہیں فرمائی، اور اگر آپ بد دعا فرما دیتے تو پوری بستی بے ایمانی کی حالت سے اس دنیا سے رخصت ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے رحمت پیش کی، اس رحمت کا تقاضا اور نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی وقت کے بعد وہ پوری بستی مسلمان ہو گئی۔ اب اتنے سارے غم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو گئے تو اب ضرورت تھی کہ اس کی تسلی کا سامان کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا۔